السلام علیکم اسٹوڈینٹس، انٹرنیشنل بزنس کے سلسلے کا آج ہمارا 43واں لیکچر ہے۔ میں آپ کو حسب سابق تھوڑا سا بتا دوں گزشتہ لیکچر کے بارے میں۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا مارکیٹنگ، انٹرنیشنل مارکیٹنگ کو۔ اس میں جو ہمارا موضوع زیر بحث تھا وہ یہ تھا سملیرٹیز اور ڈس سملیرٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ کہ جو لیکچر کی بیسک اسپرٹ تھی وہ یہ نہیں تھی کہ وی ہیو ٹو ڈسکس دی سملیرٹیز اینڈ ڈس سملیرٹیز اباؤٹ انٹرنیشنل مارکیٹنگ اینڈ ڈومیسٹک مارکیٹ، لیکن ہم نے یہ چیز ضرور وہاں پہ اخذ کرنے کی ایک رزلٹ کوشش کی کہ now both are the market، یہ بھی ایک ڈومیسٹک مارکیٹ بھی ایک مارکیٹ ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ایک مارکیٹ ہے۔ جب ہم نے چیزوں کو مارکیٹ ہی کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ جو پرنسپل ہیں وہ کامن ضرور ہوں گے۔ اس کامنالٹی کو ہم نے دیکھا کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں اس پہ اثر۔ اس میں ہم نے دیکھا جی کچھ پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، کچھ سوشو اکنامک فیکٹرز ہیں، ویلیوز ہیں، کلچرز ہیں، اینڈ وی دین decided to conduct a screening that before entering into international marketing ہم نے کیا کیا چیزوں کو جو ہے دیکھنا ہے، اسکرین آؤٹ کرنا ہے to have the minimum losses or to have the maximum success on the other end۔ تو ہم نے مختلف سٹیجز جو تھیں اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ اسٹیج پرائمری جو اور سیکنڈری اور پھر فائنل جو اسسمنٹ تھی، اسکریننگ تھی، اس کے بارے میں اسی کو ہم نے جو آج ہے ڈسکس کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ لیکچر ہم نے جو اس کا سلسلہ جہاں سے ہمارا ختم ہوا تھا وہیں سے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے۔ دیٹ واز دا اسٹریٹجیز ریکوائرڈ ان دی انٹرنیشنل مارکیٹنگ، کس طرح سے ہمیں مختلف اسٹریٹجیز پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اگین فار یور گائیڈنس آئی مسٹ سے دیر از اے لاٹ آف سملیرٹی between the strategies which you are locally using and using them again internationally۔ لیکن بہرحال بہت ساری چیزوں کا، آپشنس کا، پرائسنگ کا، ماڈیفیکیشن کا، ٹیکنالوجی کا، اسٹینڈرڈائزیشن کا خیال اس میں رکھنا پڑتا ہے۔ گاہے بگاہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اینڈ اگین another topic which is quite important with us is today is the promotion، that how we advertisement ہم کس طرح سے کرتے ہیں for those things which are in the international market۔ So many problems are there, so many solutions are again there، so let's discuss it and start this lecture۔ اور ہمیں اس کو سب سے پہلے جو strategies ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ strategies کے ساتھ پھر ہم جو مختلف پروموشن ہم کس طرح سے ان کو پروموٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے، ٹیکنیکس کو، فیکٹرز ڈسکس کریں گے، پروموشن کو جو اسپر دیتے ہیں یا اس کے لیے جو بیریئرز کا کام دیتے ہیں۔ اینڈ اگین ول بی ہیونگ فائنلی اسٹریٹجی بیسڈ آن آر ایکسپیرئنس ٹو انٹر انٹو انٹرنیشنل مارکیٹنگ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا لاسٹ ٹائم ہم پروڈکٹ اسٹریٹجیز پڑھ رہے تھے۔ The first strategy is specially designed strategies for abroad۔ ہمارے ہاں مارکیٹ کے اندر جب ہم لوکل اسٹریٹجیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں لوکل مارکیٹ میں لوکل کلچر کا، لوکل کمپٹیشن کا پتہ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز جو یہاں پہ بہت واضح ہے اور میں یہاں پہ عرض کر دوں کہ لوکل مارکیٹ کے اندر آپ کا جو پیرامیٹر ہوتے ہیں مختلف لوگوں کو جج کرنے کے، وہ بڑے جو ہے لمیٹڈ ان کا دائرہ کار ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو 10 12 15 20 25 سے زیادہ کمپیٹیٹر نہیں ملیں گے، بٹ یہ چیز ضروری ہے کہ وہ آپ کے اپنے ڈومیسٹک سیکٹر کے لوگ ہوں گے اور ان کی ویکنیسز، ان کی اسٹرینتھس، یہ دونوں آپ کو یو ول بی ویل اویئر آف بوتھ آف دیز تھنگس۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک ملک میں جہاں پہ آپ فرض کیا اگر اپنے گارمنٹس بیچ رہے ہیں یا نیٹ ویئرز بیچ رہے ہیں ٹیکسٹائل کی مارکیٹ میں، تو وہاں پہ آپ کو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ضرور ایسی فورسز ہیں انکلوڈنگ بائر سیلرز اینڈ ادر پولیٹیکل فورسز، ٹیکسز، پالیسیز آف ڈفرنٹ کنٹریز، ڈفرنٹ کلچر آف شپنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس کے لحاظ سے اسٹریٹجیز میں یس آف کورس سملیرٹی تو ہے، لیکن ڈس سملیرٹیز بھی کافی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل دس تھنگ از ویری کلیئر، اسپیشلی ڈیزائن اسٹریٹجی ہوتی ہیں جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل لیول آف ماڈیفیکیشن۔ دیکھیں اگر تو ہم بات کرتے ہیں انجینئرنگ گڈس کی، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی زیادہ ماڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔
فرض کیا اگر ہم ایک اسکرو ڈرائیور جس کو پیچکس کہتے ہیں اردو میں، ہم اس کو اگر پاکستان میں بنا رہے ہیں تو دنیا میں جہاں پہ بھی ہم نے اس سے کام لینا ہے اس کو پیچ کو کسنے کا ہی لینا ہے. یا اگر ہم یہاں پہ ایک پلائر بنا رہے ہیں تو پلائر کا مور اور لیس جو فنکشن ہے وہ ہر جگہ پہ ایک ہے. اسی طرح اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے الیکٹرانک اپلائنسز بنانی ہے تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے ہاں جو 220 جو وولٹ ہے وہ بجلی ہے اور ہمارے ہاں الٹرنیٹیو کرنٹ ہے، اسی کرنٹ ہے، جبکہ امریکہ میں جو ہے وہ ڈائریکٹ کرنٹ ہے اور اس کا ٹوٹل سسٹم اور ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جو سوئچز بنتے ہیں ہم ان کو اوپر سے نیچے آن کرتے ہیں، امریکہ میں اس کو نیچے سے اوپر ریورس ڈائریکشن میں آن اور آف کرتے ہیں. وہیکلس کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو فرق جو ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا بہت واضح فرق ہے کہ ہمارے ہاں جو ایگزاسٹ کنٹرول ہیں وہ خاصے اس کے لیے ہم پاس جو لاز ہیں وہ ڈوز ہیں. ادر دین یورپ، ایون ان امریکہ میں سرٹن یورپین کنٹریز کو بھی الاؤ نہیں ہے کہ اپنی گاڑیاں بھیجیں وہاں پہ بنا کے. دے تھنک دس ایگزاسٹ اسٹینڈرڈس دے آر ناٹ اکارڈنگ ٹو دی FDA جو ڈیزگنیٹڈ رولز ہیں فار ایگزاسٹ ایمیشن، اس سے جو ہے وہ میچ نہیں کرتے. سو ہر ملک کے ایک اپنی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے میں بتا دوں کہ یہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوتی ہے. یا تو اسٹینڈرڈائزیشن مختلف ادارے جو ہیں ہیں. ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن ہے بنی ہوئی ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس نے کچھ ایسے کوڈ آف کنڈکٹس بنائے ہیں اسٹینڈرڈائزیشن کی جو پوری دنیا میں اپلیکیبل ہیں تاکہ ہمیں سملیرٹی نظر آئے جب ہم چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں، پرائسز کو کوٹ کرتے ہیں. اس میں نے ایگزامپل دی تھی کہ FOB، فری آن بورڈ، CIF، کاسٹ انشورنس اینڈ فریٹ، یہ جو اصطلاح ہیں جو مختلف کوٹیشنز کو کوٹ کر جب ہم استعمال کریں تو یہ ساری دنیا میں ایک اسٹینڈرڈ ہے. لیکن کچھ ممالک نے اپنی لیونگ کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیونگ اسٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رولز جو ہیں ان کو ماڈیفائی کیا ہے. اگر ہم WTO کو پڑھیں تو اس کے اندر ایک کلوز نئی ایڈ کی گئی ہے جس کو سائٹو اور فائٹو سینیٹری رولز کا نام دیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا ذرا ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی اس کا جو ریلیشن ہے وہ اسی کلوز کے ساتھ ہے، ماڈیفیکیشن آف مارکیٹنگ کے اندر جو ہے، پروڈکٹ کی ماڈیفیکیشن کے اندر. WTO جب سائن کیا گیا تو اس میں ایک رول ایڈ کیا گیا جس رول کو کہا گیا فائٹو سینیٹری اسٹینڈرڈس. فائٹو جو لفظ ہے آرگینک اشیاء کے لیے ہوتا ہے اور ان آرگینک کے لیے جو ہے یہ دونوں سینیٹری اینڈ فائٹو سینیٹری جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایسی اشیاء جو خورد و نوش میں آتی ہیں. کچھ صحت کے اصول ہیں، کچھ ایسی اشیاء جو سبزیاں ہیں یا گوشت ہے یا کچھ مختلف وہ چیزیں ہیں جو آرگینک ہیں، کچھ چیزیں ان آرگینک ہیں. ان کے ہر ایک کی جب جہاں وہ تیار ہوتی ہیں یا جہاں پہ وہ پروسیس ہوتی ہیں کچھ انوائرمنٹ کے رولز ہیں جن کو کنڈینس کیا WTO نے ایک ISO کے لیے نمبر دے کے 14025 جو نمبر تھا اس کو ایلوکیٹ کیا گیا ان انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کو جو WTO ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے. مقصد اس کا کیا تھا؟ WTO نے یہ ایک اس میں جو پلی دی وہ یہ دی کہ جب آپ ساری دنیا میں کوٹا فری کر رہے ہیں اور مارکیٹس کو فری کر رہے ہیں دوسرے ممالک کی ایکسیس کے لیے کہ جی اگر آپ کے پاس یو کین پروڈیوس اسٹف چیپر دین ادر کنٹری، تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی اشیاء کو اس مارکیٹ کے اندر بیچیں. تو یہاں پہ جو ترقی یافتہ ممالک تھے یورپ کے اور امریکہ وغیرہ، ان کا یہ اعتراض تھا کہ جناب ہمارے ہاں ایک خاص لاگو ہے اسٹینڈرڈ صحت کا، ایک ماڈیفیکیشن اس کے لیے چاہیے. ہمارے ہاں ایک خاص انوائرمنٹل پروٹیکشن کا لا ہے، ہمارے ہاں ایک خاص سینیٹری اور فائٹو سینیٹری اسٹینڈرڈس کی ایک لمٹ ہے جو ہماری ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. تو ہر وہ ملک جو اس کو پروڈیوس کرتا ہے اس کی یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی اشیاء کو ان مقرر کردہ جو ہمارے مختلف پیمانے ہیں ان کے مطابق ان کو ماڈیفائی کرے، ان اسٹینڈرڈس کے مطابق اس کو ماڈیفائی کرے اور پھر ہم اس کو اپنی مارکیٹ میں انٹری ہونی اس کی اجازت دیں گے اس کی انٹری کی. یہاں سے جو بنیاد پڑتی ہے وہ تو ایک آفیشیل بنیاد پڑتی ہے
جو کہ WTO کے تحت ہے، جس پہ ابھی میں نے جیسے گزارش کیا کہ کچھ عمل ہو چکا ہے، کچھ عمل ہو رہا ہے. لیکن ادر دین دیٹ، آپ اگر یہاں سے چاول بھیجتے ہیں یا آپ یہاں سے اور چیزیں بھیجتے ہیں تو آپ کو کچھ ممالک کے لاس کا خیال کرنا پڑتا ہے. کچھ ممالک کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے فیومیگیشن ہے. آپ نے خرد و نوش کی اشیاء آپ کو پہلے فیومیگیٹ کر کے بھیجنا پڑتا ہے، ان پہ دوائیں چھڑکنی پڑتی ہیں تاکہ کوئی کسی کا وائرس یا کوئی جراثیم جو ہے یا بیکٹیریا جو ہے ان کے ساتھ ٹریول نہ کرے دوسرے ملک میں. اسی طرح آپ جب فروٹس بھیجتے ہیں، سٹرس فروٹ بھیجتے ہیں، مینگوز بھیجتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کو سرٹن اسٹینڈرڈز آف ہیلتھ جو ہے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں جو کہ ان آرگینک ہیں، جیسے آپ کی مختلف جو ٹیکسٹائل ہیں یا مختلف لیدر کی آئٹمز ہیں. آپ نے بہت یہ سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب ٹینریز کا پرابلم آیا اور اس میں ڈائنگ کا مسئلہ تھا چمڑے کا، تو ایک کروم کا مسئلہ کھڑا ہوا کہ جی پاکستان میں جو کروم یوز ہوتا ہے اس میں اس سے کارسینوجینک، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہے. تو اگین اٹ واز ہرڈل فار اسٹینڈرڈائزیشن کہ جی ہم اس ڈائنگ کے پیٹرن کو چینج کریں، وچ وی آل ٹوگیدر چینج. یہی بات ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جانے کے لیے اپنی اشیاء کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے اس ملک کے قانون کے مطابق جہاں پہ ہم اپنی اشیاء کو مارکیٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو ماڈیفائی آور گڈس اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ. واٹ از کوالٹی؟ کوالٹی کیا ہے؟ ٹو میٹ دا گیون اسٹینڈرڈ. ہم یہاں پہ گڈ کوالٹی اور بیڈ کوالٹی کی بات نہیں کرتے، ہم صرف بات کر رہے ہیں کوالٹی کی. کوالٹی از ٹو میچ دا گیون اسٹینڈرڈ. جب آپ کسی کے گیون اسٹینڈرڈ کو میچ کر لیتے ہیں تو یو آر فلفلنگ دی نیڈس فار کوالٹی. اسی طریقے سے آپ جب ماڈیفیکیشن کرتے ہیں تو یو آر میٹنگ دی کوالٹی آف ریکوائرڈ اسٹینڈرڈس. اس لیے ماڈیفیکیشن آف پروڈکٹس جو ہے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ، آپ اس کو اپنے سیلف کے اوپر بیس نہیں کریں گے، بلکہ it will be a directed modification by the buyer. Then what is the level of modification? Sometimes it's maybe not a big modification, you just have to, even maybe you don't have to do any modification. جیسے میں نے گزارش کی انجینئرنگ گڈز ہیں، آپ کو کوئی ماڈیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. کچھ ایسی دنیا میں چیزیں ہیں جو یونیورسلائز ہیں. جوتا پاکستان میں بھی جوتا ہے، جوتا اٹلی میں بھی جوتا ہے، جوتا امریکہ میں بھی جوتا ہے، اور اس میں لیسز بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں، ساکس بھی ہے اسی طرح سے ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے رائس ہے اس کے لیے، یا جیسے فروٹس ہیں، یا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو انٹرنیشنل بائنگ ہاؤسز تھے انہوں نے اسٹینڈرڈائزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی برانچز پاکستان ٹو سٹ آن دی ہیڈ آف دا مینوفیکچررز جسٹ ٹو لک آفٹر دس ماڈیفیکیشن، کہ جو ان کے ریکوائرڈ اسٹینڈرڈز ہیں، ان کی ہیلتھ کے ریکوائرڈ اسٹینڈرڈز ہیں یا ان کے انوائرمنٹل جو ریکوائرڈ اسٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق آپ ان اشیاء کو بناتے ہیں یا نہیں. تو لیول ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈگری کی اشیاء، آرگینک اشیاء میں، کھانے پینے کی خرد و نوش کی اشیاء میں یہ اسٹینڈرڈز بہت زیادہ ہیں. تو یو ہیو ٹو ماڈیفائی اے لاٹ. اسی طرح وہیکلس کے اندر جہاں پہ ایگزاسٹ کنٹرول ہے یہ اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہیں. میں نے جیسے گزارش کی ابھی تک کچھ یورپین ممالک بھی اس قابل نہیں ہو سکے کہ وہ امریکہ میں اپنی پروڈکٹس کو، کاروں کو یعنی ایکسپورٹ کر سکیں ڈیو ٹو دی ہیونگ لوور اسٹینڈرڈ آف ایگزاسٹ کنٹرول. تو ڈپینڈ کرتا ہے لیول آف ماڈیفیکیشن کہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے یا آپ سے ریکوائرڈ ماڈیفیکیشن ہے کیا اس کنٹری کی جو آپ سے بائی کر رہا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں جی اکنامکس اینڈ ماڈیفیکیشن. کہ ماڈیفیکیشن جو ہے اس کا آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی انکوائنز آپ اس کا فائدہ کیا ہے. Sometime maybe you are having modification for very small thing and you will say I am not going to modify it. Why should I spend more money on modification and it's a market which is not very sustainable market. میری modification جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. Sometime آپ اس modification کو بڑے میکرو لیول کے اوپر کرتے ہیں. بہت بڑے جو برانڈس تھے پاکستان میں ساکر کے یا برانڈس تھے مختلف اسپورٹس کے، انہوں نے اپنے 12 15 20 آفسز لوکلی بنائے اور ایک میکرو لیول کے اوپر یا میگا لیول کے اوپر ماڈیفیکیشنز کرائیں، نہ صرف انوائرمنٹل ایٹماسفیئر میں بلکہ ورکنگ کنڈیشنز میں، لیبر کنڈیشنز میں، لیبر کی ہائیجینک کنڈیشنز میں، ان کی ڈائٹ کے سلسلے میں، ان کو ماسک، مختلف گلوز اور مختلف جو
ون وے ایئر سسٹم اور ساری جو اینٹی سیپٹکس کا لوکل یوز، یہ سارا کچھ کرانے کے لیے ماڈیفکیشن کا لیول، یس ویئر یو کین افورڈ اٹ اینڈ یو آر بینگ پیڈ فار دیٹ ماڈیفکیشن، وہاں پہ تو آپ یو ول ڈو اٹ. لیکن جہاں پہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہے وہاں پہ آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کی تھوڑی سی ایک دلچسپی کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں امریکہ میں جب نارملی چنگمز بکتی ہیں مختلف ممالک سے بن کے، تو اس میں ایک چنگم میں 20 جو ہیں سٹرپس ہوتی ہیں، اس لیے کہ امریکہ کی جو اکنامکس ہے، امریکہ کی جو اکانومی ہے، وہ ایک بڑی اکانومی ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایک 20 سٹرپ والی جو پیکنگ ہے کسی برانڈ کی وہ خرید سکیں. یہی چیز جب تھرڈ ورلڈ میں بکتی ہے تو اس میں 5 سے زیادہ آپ کو نارملی آپ کو 3 نظر آتی ہیں، اگر زیادہ ہوں تو 5 سے زیادہ سٹیپس آپ کو نظر نہیں آتی. اس لیے کہ ہماری جو پرچیزنگ پاور ہے چنگم کے سلسلے میں وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے 100-200 روپے خرچ کر کے 20 سٹیپس جو ہے وہ خرید سکیں. ہماری اور ضروریات سے زیادہ ہے. امریکہ میں چونکہ اٹس اے ویری کامن تھنگ ٹو یوز چنگم، اور لوگ جو ہے اپنی سہولت کے لیے وہ زیادہ خریدتے ہیں تاکہ بار بار اسٹور پہ نہ جانا پڑے، تو وہاں پہ جو نارملی 15 سے 20 کا جو پیک ہے وہ ملتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ماڈیفیکیشن جو لوگ وہاں سے باہر سے چنگم بنا کے بھیجتے ہیں وہاں پہ انہیں ایک ماڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے کہ جب انہوں نے ایک چیز کو امریکہ میں بھیجنا ہے تو وہ 20 سٹرپ رکھیں گے. وہی چیز اگر انڈیا میں آ رہی ہے یا پاکستان میں آ رہی ہے، چائنا میں آ رہی ہے، تو اس میں شاید 5 یا 6 جو ہے وہ سٹیپس ہوں، بیکاز لوکل اکنامکس اور لوکل جو لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح میں نے جیسے گزارش کی کہ امریکہ میں جو گاڑیاں جاتی ہیں جاپان سے، ان کے اندر جو ماڈیفیکیشن ہوتی ہے ایگزاسٹ کنٹرول کی وہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ امریکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے جاپانیز کار کی. پھر جب آپ چائنا میں مختلف اشیاء بنواتے ہیں آن آرڈر، تو یورپین سٹینڈرڈ، یورپین یونین کے سٹینڈرڈ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. امریکہ کے سٹینڈرڈ اس میں الیکٹرانکس وغیرہ میں یا مختلف اشیاء میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور وہی سٹینڈرڈ جو ہیں پاکستان یا افریقہ کے لیے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. تو ہر ملک کی اکنامکس کے لحاظ سے، ان کی پرچیزنگ پاور کے لحاظ سے، بائنگ پاور کے لحاظ سے ان کے لیے اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ اختراع کی گئی ہے. تو 2 طرح کی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. ایک تو آپ نے خود جو اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈز بنا لیے کہ جی اس سے بلو ہم کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، اور کچھ جہاں پہ ایبسنس آف سچ اسٹینڈرڈز ہے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہاں پہ جو مینوفیکچر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اوکے دس کین گو اینڈ یہاں پہ میں اس کو بیچ سکتا ہوں، وہ زیادہ ماڈیفیکیشن نہیں کرتا. اس لیے ماڈیفیکیشن کا اور اکنامکس کا ایک بڑا گہرا ساتھ ہے. جتنی زیادہ ایک ملک کی رچنس ہوگی، جتنی اس ملک میں پرچیزنگ پاور ہوگی، اتنی ہی زیادہ وہاں پہ اسٹینڈرڈائزیشن کی جو ماڈیفیکیشن ہے ہائی اسٹینڈرڈ کی ٹورڈز جرنی ٹورڈز ہائی اسٹینڈرڈ وہ زیادہ ہوگا. پھر ہماری یہ کلچر ماڈیفیکیشن یہ ہے کہ مختلف ممالک میں مختلف چیزیں جو ہیں ان کی جو ہے ممانعت ہے، کہاں پہ کچھ چیزیں الاؤ ہیں. جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں سرٹن پکچرز کی، تو اگر باہر سے کچھ پاکستان میں آتی ہے بکنے کے لیے آتی ہے تو ہم اس میں ایک خاص حد سے زیادہ اجازت نہیں دے سکتے کسی چیز کو ڈسپلے کرنے کی. سے اگر ایک خاتون کی تصویر ہے تو ہمارا ایک اپنا اخلاقی یا ہمارا ایک اپنا مذہبی یا ہمارا ایک اپنا جو سوشل ایک دائرہ کار ہے جس میں ہم ناپسند کرتے ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے اس کو جو ہے حصے کو جو ہے ڈسکور کرے، ہم اس میں ایک خاص لمٹ سے زیادہ نہیں بڑھتے. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہاں جو مختلف ایڈورٹیزمنٹس آتی ہیں باہر سے یا مختلف جو پکچرز آتی ہیں، تو پہلے ہمارا جو سینسر بورڈ ہے اس کو اپنی لوکل جو لاز ہیں ان کے مطابق اس کو سینسر کرتا ہے، اور پھر جو ہے ان کو مختلف میڈیاز کے اوپر جو ہے وہ ڈسپلے کیا جاتا ہے. اسی طرح ہر ملک کی ایک اپنی اپنی کلچرل سینس ہے، ایک اپنی اپنی کلچر بیریئر ہے جو جس کے مطابق وہ چیزوں کو الاؤ کرتے ہیں. مے بی ایک ایسی چیز جو آپ امریکہ بھیج رہے ہیں، آپ سے ڈیمانڈ وہ کریں کہ اس کے اوپر آپ ایک سرٹن ٹائپ آف پکٹوریل جو ہے ایکسپریشن دے دیں، یا آپ اس کے اوپر کوئی اور اس قسم کا ایکسپریشن دے دیں، یا آپ اگر کوئی لوگو ڈیزائن کرتے ہیں کسی گارمنٹس کے لیے
وہ آپ کو بالکل ایسا ڈیزائن کرنے کے لیے دیں جو آپ کی لوکل مارکیٹ کے لحاظ سے ٹوٹلی جو ہے وہ obnoxious ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ مے بی آپ کے لوکل کلچر میں وہ چیز جو ہے وہ اٹس ناٹ فٹنگ انٹو یور لوکل، جو آپ کی نچ ہے اس کے اندر وہ فٹ نہیں ہو رہی، لیکن امریکن اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہے، یورپین اسٹینڈرڈ کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو پھر ماڈیفکیشن اس طرح سے بھی کرنی پڑتی ہیں کہ آپ نے جو چیز پاکستان کے لیے بنائی ہے یا جو چیز بنگلہ دیش کے لیے بنائی ہے، جو چیز آپ نے سری لنکا کے لیے بنائی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ امریکہ کے لیے بھی بنائیں یا وہ چیز وہاں کے کلچر کو قابل قبول ہو. یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ دیئر سوشل اسٹرکچر، دیئر ریشل اسٹرکچر اور دیئر ریلیجیس اسٹرکچر، اور آلسو میں بھی یہ بھی ہے کہ آپ کو سرٹن ممالک میں پاکستان سے بھی زیادہ سختی کرنی پڑے. آئی مین مے بی فار کنٹریز لائک سعودی عربیہ آپ کو اور زیادہ محتاط ہو کے جو ہے وہ اشیاء کو وہاں پہ بھیجنا پڑے. تو یہ ماڈیفکیشن جو ہے اکارڈنگ ٹو کلچر از آلسو ون آف دی میجر ریزنس. پھر ہمارے پاس ماڈیفکیشن ڈیمانڈیڈ بائی لوکل لاز ہیں. کچھ لوکل قوانین ہوتے ہیں جو کہ آپ سے ماڈیفکیشن جو ہے وہ چاہتے ہیں. مثلا جب پاکستان میں ایک کوئی آتی ہے ایسی چیز جو بجلی سے چلتی ہے، ہم کہتے ہیں جناب کہ اس کی جو 220 وولٹ اس کی کرنٹ ہو اور اس میں جو ہے الٹرنیٹیو اے سی جو کرنٹ ہے وہ ہو. ہم اس سے یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ کرنٹ پہ آتا ہے تو یہ 12 وولٹ اس کی ہو. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو سوئچز یوز کرتے ہیں ہم 3 پن یوز نہیں کرتے، ہم 2 پن یوز کرتے ہیں، اور ہمارا جو پیٹرن ہے وہ اپ ٹو ڈاؤن ہے، آن کرنے کا، آن آف سسٹم کرنے کا. اسی طرح ہمارا ایک اپنا اسٹرکچر ہے بابڈا کا، ہمارا ایک اپنا اسٹرکچر ہے ریلوے کا، ہمارا ایک اپنا اسٹرکچر ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کا، جہاں کے لیے جب کوئی چیز، یا پی آئی اے کا، جہاں کے لیے جب کوئی چیز آنی ہے تو اس کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے آپ کو لوکل حساب کتاب کے مطابق. اسی طرح پاکستان کے اندر جو چیزیں آتی ہیں ان میں بہت ساری ماڈیفکیشن کلچر کے لحاظ سے کرنی پڑتی ہے. بین ہی بالکل اسی طرح جب پاکستانی بزنس مین باہر اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو وہ اپنی اشیاء کو ماڈیفائی کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر اسٹینڈرڈس. آپ نے اگر جرمنی کے لیے یا امریکہ کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے گارمنٹس بنائے ہیں تو آپ نے جو فیشن کو ذہن میں رکھنا ہے، جس اسٹینڈرڈس کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ ان کے گیون اسٹینڈرڈس کو، اور ان کے گیون اسٹینڈرڈ جو ہیں دے آر ریپرزینٹنگ دیئر کلچر. تو یہ جو ایک ڈگری آف ماڈیفکیشن ہے یہ بہت ضروری ہے. اور پھر کچھ لاز ہیں. میں نے پہلے آپ سے ایک گزارش کی تھی کہ امریکہ میں ابھی تک کچھ یورپین ممالک دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ایکسپورٹ دیئر کارز بیکاز آف دی انوائرمنٹل لاز، کہ لوکل جو لاز ہیں انوائرمنٹ کے وہ لا ہی نہیں کرتے کہ اس ایگزاسٹ کنٹرول جو اس کے انجن سے نکلتا ہے اس کو امریکہ کی جو ہیلتھ لا ہے، لوکل انوائرمنٹل لا ہے، وہ اس کو اجازت نہیں دیتا. اس طرح امریکہ میں بہت سارے ممالک کی جو ادویات ہیں وہ بکنے کے لیے نہیں آتی، اس لیے کہ جو فیڈرل ڈرگ اتھارٹی ہے امریکہ کی وہ اتنی سخت اس کے رولز ہیں کہ نارملی اس کو پاس کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے. اور بہت ساری ایون امریکن کمپنیز اپنی اشیاء کو لے کے دوسرے ممالک میں، ملیشیا وغیرہ میں، لیٹن امریکہ میں چلی جاتی ہیں تاکہ ایف ڈی ای کے رول سے اگر وہ پاس نہیں کرتی تو اور ممالک میں اپنی اشیاء کو جو ہے ان کی مارکیٹنگ دوسرے ممالک میں کریں. اسی طرح ہمارے ہاں جیسے میں نے گزارش کی کہ فیومیگیشن آپ کی، یا سرٹن آپ آرگینک اشیاء بھیجتے ہیں، چاول بھیجتے ہیں، سٹرس فروٹ بھیجتے ہیں، یا آپ مختلف جو چیزیں بھیجتے ہیں، تو لوکل لاز نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے جی کہ جیسے اگر ہم سٹرس بھیجتے ہیں تو اسٹرکٹلی ہمیں یہ منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کی جو ڈالی ہے اس کو توڑیں نہ بلکہ اس کو کاٹیں. وین یو اس کو آپ کھینچتے ہیں تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ جو اس کا چھلکا ہے وہ اترتا ہے اور دیر از لائکلی چانسز کہ اس کے اندر بیکٹیریا چلا جائے. اینڈ یو ہیو ٹو ویکس اٹ، اس کو آپ ویکس سے کور کرتے ہیں تاکہ پرمیشن جو ہے اس میں وہ کم ہو جائے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو آپ کے پیکنگ سٹینڈرڈز ہیں، آپ کی فیومیگیشن ہے، آپ کی لیبلز جو انسٹرکشنز کے ہوتے ہیں لگے ہوئے، آپ نے مختلف جو بلیچز یوز کیے ہوتے ہیں، آپ نے جو فیوریبل کلرز یوز کیے ہوتے ہیں، آپ نے جو مختلف پیکجنگ مٹیریل یوز کیا ہوتا ہے، they are all according to law of the country جہاں پہ آپ نے اپنی مارکیٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے. تو you first of all should know the laws of the country where you are going to have your
مارکیٹنگ آپریشنس. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوکل لاس کو آپ فالو کریں. پھر ہے جی آبسیلنس ریلیٹڈ ماڈیفکیشن. آبسیلنس کیا ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے وہ تغیر پذیر ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وی سی آر جو ہے وہ ٹوٹلی ایک بہت نئی چیز تھا دنیا میں. ایک پروجیکٹر کے بعد پوری ایک سینما ہال کو ایک چھوٹی سی جگہ پہ مقید کر دیا گیا. بٹ اٹس ناٹ این آبسولیٹ تھنگ. اسی جگہ ڈی وی ڈیز آ گئی ہیں, اور مے بی ڈی وی ڈیز آر اگین این آبسیلنس اینڈ یو آر ہیونگ ایکسیس ٹو MP4 اینڈ مور ڈیجیٹلائزیشن ان نیئر فیوچر. اور ہو سکتا ہے ہم ان چیزوں کو بہت کم عرصے میں ہم ان کو کہیں کہ یہ آبسلیٹ ہو چکی ہیں. سو ان اے کنٹری ویئر یو ہیو اے ہائی ڈگری آف آبسیلنس, وہاں پہ کیا یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی جو مارکیٹنگ کرتے ہیں اس میں ماڈیفیکیشن کو ساتھ ساتھ رکھیں. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں موبائل فونز کی. موبائل فونز میں آپ کو ہر دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, ہفتے بعد ایک نیا ماڈل جو ہے مارکیٹ میں کسی نہ کسی برانڈ کا نظر آتا ہے. ہائپر جو ہے ماڈیفیکیشن اورینٹڈ جو ہے مارکیٹ ہے. اتنی زیادہ سیل ہے دنیا میں, بائر اتنے ہیں, ڈگری آف مینوفیکچرنگ اتنی ہے کہ نئے سے نئے اس کے ماڈلز جو وہ آتے جا رہے ہیں. تو ایسی مارکیٹ میں آبسیلنس کا ریٹ بہت ہائر ہوتا ہے. الیکٹرانکس میں, فیشن گارمنٹس میں, اسپیشلی آپ کی وہ الیکٹرانکس جو آڈیو ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے. ایک زمانہ تھا بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھا, پھر وہ کلر ٹیلی ویژن آیا, پھر فلیٹ اسکرین ٹیلی ویژن آیا, پھر پلازما اسکرین آئی, پھر TFT اب آ گئی ہے. ناؤ وی آر تھنکنگ اہیڈ, اس سے بھی آگے سوچ رہے ہیں. تو کیا ایک آدمی جو اس TFT اسکرین کے زمانے میں کام کر رہا ہے, کیا وہ بلیک اینڈ وائٹ اسکرین کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ اسٹیٹ نو. اس کا جواب جو ہے وہ بڑا آبویس ہے کہ آپ آبسیلنس کے ساتھ ایک مارکیٹ کے اندر ایک جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ چیز ضرور مد نظر رکھیں that you are whenever in the market you have to be with the new things. آپ کی چیز کی جو آبسیلنس ہے, آپ کی چیز جو ہے, you shouldn't have a myopia, marketing myopia. آپ کو صرف نزدیک سے نہیں دیکھنا, آپ نے بہت دور دیکھنا ہے, اور آپ کی جو نظر ہے وہ دور تک جانی چاہیے, اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ میری چیز جو ہے یہ کتنے عرصے بعد جو ہے یہ آبسلیٹ ہو جائے گی. سو ماڈیفیکیشن ڈپینڈنگ اپون آبسیلنس از ون آف دی ویری میجر area where we need modifications for international marketing. Next جی ہمارے پاس promotion آتا ہے. Promotion is when you are promoting certain things like advertisement, اور وہ ایڈورٹیزمنٹ آپ کرتے ہیں اپنی اشیاء کو فیملیئر کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ, اور اپنی سیلز کو بڑھانے کے لیے مارکیٹنگ کے اندر. اسٹیمولیٹنگ ڈیمانڈس فار کمپنیز پروڈکٹس, آپ اس کے لیے جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کو یوز کرتے ہیں یوزنگ ڈفرینٹ میڈیاز, پرسنل سیلنگ, ٹیلی مارکیٹنگ. سب سے پہلے تو بات ہم ایڈورٹیزمنٹ کی کرتے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ in the local market is maybe not a very tricky affair, but in an international market it's a tricky affair because you have different language, you have different set of cultures, you have different set of people who have in different European, they are very close to watching the television. اسی طرح جو ساؤتھ امریکنز ہیں وہ نیوز پیپر بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں بل بورڈز اور نارملی ٹیلی ویژن جو ہے اس کے اندر جو اشتہارات آتے ہیں وہ زیادہ توجہ سے پڑھے جاتے ہیں. اخبارات میں بھی بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. ایون دیہاتی علاقوں میں ریڈیو از اسٹل اے ویری پاورفل میڈیا. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کس میڈیا پہ جانا ہے. آیا یو آر یوزنگ ٹیلی ویژن دیئر ایز میڈیا فار یور ایڈورٹیزمنٹ اور پروموشن آف یور گڈس, اور یو آر یوزنگ نیوز پیپر, میگزینس. پھر اگین یو کی ناٹ ٹرانسلیٹ یور لوکل گڈس ڈائریکٹلی انٹو فارن لینگویج. مثلا ایک بڑی انٹرنیشنل کمپنی کا اشتہار ہے, جسٹ ڈو اٹ, ان کا لوگو ہے پوری دنیا میں جو وہ مشہور کرتے ہیں. اب جب وہ پاکستان میں آئے گا اور آپ اس کو اردو میں کنورٹ کریں گے اور ٹرانسلیٹ کریں گے, تو آپ جسٹ ڈو اٹ کی جب اردو بناتے ہیں تو یہاں پہ آلدو وہ کمپنی آ چکی ہے لیکن انہوں نے اپنے اس کو ماڈیفائی نہیں کیا, اس کو جسٹ ڈو اٹ ہی رہنے دیا.
اب جسٹ ڈو اٹ کو جب اردو میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ بات نہیں بن سکے گی. اسی طرح جب آپ اس کو عربک میں یا پرشین میں یا جاپنیز میں, تو یہ خاصے جو ہیں کچھ ایسے افیئرز ہوتے ہیں جو آپ کو مشکل پیش آتی ہے. پھر ہر ایک ممالک میں اپنے اپنے کلچر ہیں, جیسے آپ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری اشیاء نہیں دکھا سکتے. وہاں کا لوکل کلچر, وہاں کی لوکل تہذیب, ان کی ویلیوز آپ کو میں بھی یہ اجازت نہ دیں کہ آپ ان اشیاء کو ڈسپلے کر سکیں ٹیلی ویژن پہ یا کسی اور میڈیا پہ. بہت ساری ڈرنکس ہیں ورلڈ میں جو انٹرنیشنلی بنتی ہیں, بہت سارے فوڈ چینز ہیں, بہت سارے اس طرح سے گارمنٹس ہیں, بہت سارے فیشن گارمنٹس ہیں, بہت ساری اشیاء ہیں جو مختلف مغربی ممالک اپنے ہاں بناتے ہیں اور انٹرنیشنلی اسی نام کے ساتھ وہ مارکیٹ ہوتی ہیں. لیکن جو ایڈورٹیزمنٹ وہاں چلتی ہے وہ پاکستان میں بھی آپ نہ دکھا سکیں, یا وہ سعودی عربیہ میں بھی آپ نہ دکھا سکیں, یا مڈل ایسٹ میں آپ نہ دکھا سکیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے کلچرل بیریئر جو ہیں یا ریلیجیس بیریئر جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ویلیوز آپ کی مختلف جو کلچرز کے مختلف جو ڈیمانڈز ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ماڈیفیکیشنز جو ہیں یہ آپ کو میڈیا میں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے ایک چیز جو بڑی قابل غور ہے, قابل فہم ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, کہ جب اس مارکیٹنگ میں آپ جاتے ہیں اور پروموشن کرتے ہیں تو آپ نے وہی سٹف جو آپ کے پاس لوکل ہے اس کو آپ نہیں لے کے جا سکتے. یو ہیو ٹو ماڈیفائی اٹ. آپ کو لینگویج کا پرابلم ہے, سے آپ نے اپنی اشیاء کو مارکیٹ کیا ہے جاپان کے اندر, تو یو ہیو ٹو رائٹ ایوری تھنگ ان جاپنیز. اور پھر اس کی جو مختلف آپ نے ڈسپلے کرنی ہے چیزیں, مختلف جو آپ نے اس میں چیزیں دکھانی ہیں, اگین دے ہیو ٹو بی ان جاپنیز. اسی طرح اگر آپ اپنی اشیاء کو کسی ایسے ملک میں مارکیٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ٹوٹلی ڈفرینٹ جو ہے ڈیمانڈ ہے لوگوں کی, مثلا اگر آپ ایک فٹ بال کو پاکستان کے اندر اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو مے بی یو ہیو اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹو ہے اس کو جو ہے میڈیا پہ دکھانے کا. بٹ یہی اگر آپ اس کو اسپین میں یا لیٹن امریکہ میں اس کو جب آپ ڈسپلے کرتے ہیں اپنی اشیاء کو, تو بالکل ٹوٹلی آپ کو اور طریقے کے ساتھ اس کو دکھانا پڑتا ہے. سو ایڈورٹیزمنٹ کے اندر جہاں بھی آپ میڈیا سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ اسائنمنٹ کہ آپ کو لوکل کلچر کے مطابق اس کے اندر میجر ماڈیفیکیشن جو ہے نہ صرف ویژولز میں بلکہ اس کی جو لینگویسٹکس ہے یا دوسرے جو اس کے پرابلم ہے سارے کے اندر آپ کو میجر ماڈیفیکیشن جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں. کچھ چیزیں واچز ہیں یا ایسی چیزیں ہیں یا کچھ انجینئرنگ کے ٹولز ہیں, مے بی دے آر کوائٹ یونیورسل, اس کے لیے شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے, بٹ موسٹ آف دا تھنگس وچ آر ان فیشن اور ان اسٹائل اس کے لیے آپ کو چینجز کرنی پڑتی ہیں. دین وی ہیو پرسنل سیلنگ. دنیا میں سب سے زیادہ جو پاورفل سیلنگ ہے دیٹس دا پرسنل سیل, جہاں پہ آپ کو ون ٹو ون کانٹیکٹ ہوتا ہے. یو کین ٹاک ٹو اے پرسن telling him advantages of your item, and that's most effective method in the world for sales. Still, as of today, when you have lot of media available, lot of ways of displaying your things in different ways, they are in your power. But again, personal selling is still a very powerful media, جہاں پہ آپ لوگوں کو ون ٹو ون آ کے قائل کر سکتے ہیں. یہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ میں یہ پرابلم تھوڑا سا آتا ہے, اینڈ فار دیٹ یو مے ہیو ٹو ہائر اے لوکل فورس. مے بی آپ اپنی اشیاء کو بیچ رہے ہیں کسی ایسے ملک میں جا کے جہاں کی لینگویج آپ کو نہیں آتی, مے بی آپ وہاں کے جو مینرز ہیں سیل کے یا وہاں کی جو ایک کیمسٹری ہے شاپ کیپر کی یا اونر کی یا ڈسٹریبیوٹر کی یا ویئر ہاؤس اونر کی, اس کو آپ نہیں جانتے. تو یو ہیو ٹو ہیو اگین انٹرنیشنل پارٹنرنگ, جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یو ہیو ٹو ہائر دا لوکل پرسنز who are maybe part of your team initially and then they train you slowly. پاکستان میں بہت سارے لوگ, ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمارے ہاں سے جب شروع میں یہاں سے ایگزیبیشنز لگیں باہر اور مختلف جو ٹریڈ فیئرز تھے ان میں پاکستانی بزنس مین سیالکوٹ سے, گوجرانوالہ سے, فیصل آباد سے گئے, ٹاول مینوفیکچر, ساکس مینوفیکچر, اسپورٹس کے مینوفیکچر, تو they were not knowing a single word of local language, لیکن انہوں نے
اشارے کنائے سے ٹرانسلیٹرز ہائر کر کے کچھ نہ کچھ کر کے اپنی مارکیٹ کو بنا لیا، اور آہستہ آہستہ پھر انہی لوگوں نے بہت بڑے بڑے انہی ممالک کے جو لوگ تھے ان کو ہائر کر کے اپنی لوکل ٹیمز جو ہیں وہ بنا لیں. تو یہ ایک ساری ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے، جس میں آپ جتنا زیادہ انوالو ہوں گے اتنا زیادہ آپ اس کو کریں گے. اس میں ایک بڑا امپریسو جو ہے کریکٹر رہا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تھوڑی سی لٹریسی کا مسئلہ ہے، اور اسپیشلی ایسی جگہ سے جہاں سے ایکسپورٹ ہماری اوریجنیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ لٹریسی ریٹ خاصا لو ہے، لیکن لوگوں نے اس کو کبھی بھی ویکنیس اپنی نہیں بننے دیا، بلکہ مختلف لوگوں کو ساتھ ملا کے، مختلف جو میڈیاز کے لوگ ہیں ان کو ساتھ ملا کے، سم ٹائم دے ٹیک دیئر ویری کوالیفائڈ مینیجرز فرام ہیئر. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ دیئر کڈس اینڈ آل دا فیملی ممبرز دے آر quite educated and they can cater for such needs. Then we have telemarketing. Telemarketing وہاں پہ یوز ہوتی ہے جہاں پہ بہت بڑی ایک مارکیٹنگ ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ you are not able to convince the people on other medias, and it should be a one-to-one talk, but it's expensive that you are traveling at a big place and telling people to buy the things by one-to-one dialogue. ایسی صورت میں you always have call offices in your یا آپ دو طریقے ہیں. You can have your own team for telemarketing, or you can hire certain companies which are meant for this job, جن کا صرف کام ہی جو ہوتا ہے وہ ٹیلی مارکیٹنگ کرنا ہوتا ہے. That they have different numbers from different resources, directories سے، trade directories سے مختلف، or under the legal cover, they call the people, ask them that okay, these are the benefits of our thing, would you like to buy it, would you have to have trial of this. اگر ایسا وہ yes کہیں تو further اس کو پھر دوسرا نمائندہ فون کرتا ہے. نارملی اس قسم کی جو مارکیٹنگ ہے یہ ان ایریاز میں ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے جیوگرافیکل کوریج جو ہے بہت زیادہ آپ کے پاس ہوتی ہے، اور جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کی فیسلٹیز جو ہیں وہ چیپ ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی، اور ان کی اویلیبلٹی بڑی فریکوینٹ ہے. یعنی تقریباً ہر گھر میں فون ہے، ہر بندے کی ایکسیس میں فون ہے، اور بہت چیپ میڈیا ہے فار ٹرانسفرنگ یور میسج ٹو دا پیپل. وہاں پہ نارملی یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں جو امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے پرائسنگ، اپر اینڈ لوور پرائس ریگولیشنز. کچھ ممالک میں ایسے ہے کہ جیسے امریکہ میں اگر ہم بات کریں گے سی پی آئی کی کنزیومر پرائس انڈیکس از دا موسٹ اسٹیبل انڈیکس فار پرائسنگ ان امریکہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پرائس فلکچویشن جو ہیں وہ منیمم ہیں، پرائس میں چینجز جو ہیں وہ منیمم ہیں. تو کچھ ممالک میں انہوں نے اپر اور لمٹ جو پرائسز کی سرٹن جو ہیں وہ جو لیولز ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا ہوتا ہے. جس طرح مسلم ممالک میں ویجز کے لا ہیں کہ لیبر کو ایک منیمم ویجز کا لا ہے کہ اس سے کم آپ مشاہرہ یا ان کی تنخواہ جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتے. اسی طرح مسلم ممالک میں جو پرائسنگ کی اپر اور لوور لمٹس جو ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ فار سرٹن آئٹمس، روٹین کے جو آئٹمس ہیں ان کے لیے یو کی ناٹ چارج مور دین دیٹ. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک جو پرائس اورینٹڈ کمپٹیشن ہے اس کی جو ہے روکا جائے، اور اس سے ایک انہیلدی جو ایک پروفیٹیبلٹی جنم لیتی ہے اس کو آپ جو ہے روک سکیں. دس از بیسیکلی فار اینڈ ان دی انٹرسٹ آف دا کنزیومر کہ پرائس وارز کو روکنے کے لیے آپ لیولز جو ہیں پرائس کے مقرر کر دیتے ہیں. یو شوڈ کیپ ان مائنڈ while going to that country that level. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ آپ کو الاؤ نہ کرے کہ آپ اس لیول کے اندر جو ہے وہ اشیاء کو بیچ سکیں. For that you may have to modify certain things and try to reach to the upper level. تو اس لیے you should keep in mind that before going to that market you should have quite good exercise for the lower and upper limits for pricing. Then we have taxes. جیسے یورپ میں ہے ویٹ، اٹس ویلیو ایڈڈ ٹیکس. ہر چیز کے اوپر آپ کو ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے ہر حالت میں ادا کرنی پڑتی ہے، یا سیل ٹیکس ہے ہمارے ہاں. تو آپ ذہن میں یہ رکھیں
جب بھی پرائس کوٹ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، اپارٹ فرام جو میں نے دوسری باتیں عرض کی کہ آپ کا کرایہ اس میں شامل ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ سم ٹائم یو آر مینوفیکچرنگ تھنگز ہیئر اینڈ ٹیکنگ اٹ دیئر، سم ٹائم ایز ملٹی نیشنل انٹرپرائز آپ چیزیں بناتے ہی وہاں ہیں، تو وہاں پہ بھی جب آپ چیزیں بناتے ہیں تو پھر آپ کو لوکل ٹیکسز جو ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. مختلف انکم ٹیکس ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن ٹیکس ہے، مختلف اس میں جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، ٹیکس سورس کے اوپر پھر آپ کی جو ٹیکس ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہیں، کسٹم ڈیوٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی جو پرائس ہیں اس کے اندر ایک میجر رول ان کا جو ہے وہ ہے، اس لیے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دین یو ہیو کرنسی فلکچویشنز سم ٹائم، جہاں پہ آپ کا را مٹیریل امپورٹڈ ہے یا آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر ہیں اینڈ یو آر ڈیلنگ ود دا بینکس اینڈ اسپیشلی اوپننگ دا لیٹر آف کریڈٹس، وہاں پہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ اگر کرنسی جو ہے جس کے اندر آپ نے ڈیل آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے. فرض کیا آپ نے ایک لیٹر آف کریڈٹ کھولا ہے فار امپورٹ آف سرٹن گوڈس، اور جو ڈالر ہے اس کی ویلیو جو ہے اگینسٹ روپی وہ بڑھ جاتی ہے، تو ظاہر ہے جب آپ کی اشیاء واپس پہنچیں گی تو آپ کو اس کے لیے ٹوٹلی جو ہے ڈفرینٹ سینیریو آپ کے سامنے آئے گا. دونوں صورتوں میں ڈالر گر جاتا ہے تو بالکل سینیریو اور آئے گا، ڈالر چڑھ جاتا ہے روپے کے اگینسٹ تو ہائر پرائس پہ چلا جاتا ہے تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. اسی لیے جب آپ کسی فارن مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ ٹوٹلی اگر وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور امپورٹ کر کے چیزوں کو مینوفیکچر وہاں کر رہے ہیں، یا پاکستان سے بیٹھ کے آپ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جیسے ایکسپورٹس میں آپ اسپورٹس گڈس مختلف آؤٹ لیٹس بے شمار لوگوں نے امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، شالکوٹ پاکستان کے مختلف، کراچی کے لوگوں نے، لاہور کے لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اشیاء کو وہاں پہ مارکیٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جب وہ ہوم مارکیٹ سے چیزیں منگوانا پڑتا ہے تو ایک لیٹر آف کریڈٹ یا بینکنگ سسٹم کو یوز کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ آ کے جو کرنسی فلکچویشن ہے دے پلے اے ویری میجر رول. آئی مین یو ہیو always to take advantage of hedging in this situation. آپ کو ہیج کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو جو unnecessary loss ہیں resulting from the fluctuation of currency آپ اس سے بچیں. What is hedging? We have already discussed it کہ جو hedging ہے وہ کیا ہے. It's a sort of insurance, short term insurance جو آپ against fluctuation of currency کرتے ہیں. سے آپ نے ایک ڈالر خریدا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی قیمت جو ہے وہ 61 روپے ہے، تو بینک سے آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے 61 روپے 50 پیسے تک کے لیے میں اس کو اگلے 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے میں بک کر لیتا ہوں. تو اس عرصے میں وہ اگر فلکچویشن ہوتی ہے اٹ کوڈ گو ٹو 3 months، آپ کی جو پیریڈ ہے ہیجنگ کا یا 90 days ایون 120 days تک جا سکتا ہے. تو آپ اس طرح سے ایک سارٹ آف انشورنس آپ کے پاس جو ہے وہ آ جاتی ہے. پھر ہمارے پاس جی نیکسٹ جو ہے that is the place where you are doing the business. Strategic site location for جو ملٹی نیشنل انٹرپرائزز ہیں، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. فرض کیا آپ نے اگر یورپین یونین کے اندر بزنس کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ہیونگ یور کمپنی located in such a place where you have all the markets closer to you, instead of that you are located in such a place جہاں پہ لوگوں کی ریچ جو ہے آپ تک بڑی مشکل ہے. why don't you place your company at such ایسی ایک لوکیشن پہ لے جاتے ہیں جو ہر ایک کے لیے ایکول ڈسٹینس کے اوپر ہے یا ایٹ لیسٹ بائی روڈ فیسیلیٹیٹڈ ہے. بہت سارے ہمارے جو یہاں سے لوگوں نے فارن کنٹریز میں انویسٹمنٹ کی، لیدر کے فیلڈ میں یا مختلف ٹینریز کے فیلڈ میں یا مختلف اور جو ریڈی میڈ گارمنٹس یا ٹیکسٹائل کے فیلڈز میں، انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے کہاں پہ فیسلٹی جو ہے میسر ہے، اور ہمیں اسٹریٹجیکلی را مٹیریل کے لحاظ سے، ایکسپورٹ کے لحاظ سے، سیل کے لحاظ سے کون سی جگہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں سوٹ کرتی ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم کراچی سے ایک اشیاء ہم نے مینوفیکچر، کچھ اشیاء ہم نے کی ہیں اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس کو اپ کنٹری لے کے جانا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ویئر ہاؤسنگ ہے اس کے لیے بیسٹ لوکیشن ول بی، اور اس کی اگر کوئی انڈسٹری ہم نے لگانی ہے فار اس فردر پروسیسنگ، بیسٹ پلیسن وڈ بی کلوز ٹو ریمیا خاؤ دس ایریا کہ جی وہاں سے حیدرآباد، وہاں سے سندھ
بلوچستان، پنجاب اور سرحد سارے ایکول ڈسٹینس کے اوپر ہیں. تو اس قسم کی جو لوکیشن ہے فار ملٹی نیشنلز دے آر ویری امپورٹنٹ. دین وی ہیو اسٹینڈرڈائزیشن. دنیا میں جیسے میں نے گزارش کی کہ مختلف اسٹینڈرڈز ہیں، آئی ایس اوز ہیں، مختلف آپ کے ہیلتھ کے اسٹینڈرڈز ہیں، مختلف انجینئرنگ کے اسٹینڈرڈز ہیں، مختلف آپ کے اسی طرح اسپورٹس کی جو گڈز ہیں ان کی اپنی اسٹینڈرڈائزیشن ہے. امریکن سوسائٹی اے ایس ٹی ایم ہے، اسٹینڈرڈ آف مٹیریل. پھر برٹش جو سوسائٹی ہے ایس پی ایس جو ہے، اس طرح آشٹو ہے، ایسو ہے. دنیا میں مختلف آئی ایس اوز ہیں، مختلف اسٹینڈرڈز ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور یہ اسٹینڈرڈ اس لیے واضح کیے گئے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک جیسی کوالٹی جو ہے پرویل کرے. ون مسٹ اوبے دی اسٹینڈرڈ، کیپ ان مائنڈ دی اسٹینڈرڈ، اینڈ ون مسٹ مینشن دی اسٹینڈرڈ بیکاز یہ ایک یونیورسل سے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. آئی ایس او 9004 پاکستان میں بھی وہی ہے، انگلینڈ میں بھی وہی ہے، امریکہ میں بھی وہی ہے، اس میں کوئی ماڈیفیکیشنز نہیں ہے. اس لیے آپ کے لیے جو اسٹینڈرڈائزیشن بنائی گئی ہے وہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ جب آپ مارکیٹ کریں تو پوری دنیا میں آپ کی ایکول لیول کے اوپر جو مارکیٹنگ ہے وہ ہو اور آپ کو زیادہ ماڈیفیکیشن نہ کرنی پڑے، یونیورسلزم جو ہے وہ زیادہ پرویل کرے. پھر آپ کی جغرافیکل ڈسٹریبیوشن چینلز آ جاتے ہیں کہ جی کس طرح سے آپ نے مختلف علاقوں کو، میکسیمم علاقوں کو کور کرنا ہے انٹرنیشنلی وائل یو آر ایٹ ون پلیس. بہت سارے پاکستانی ایکسپورٹرز جب اپنی ویئر ہاؤسنگ کرتے ہیں تو دے چوز فار یورپ نارملی انگلینڈ اور پلیس کلوز ٹو جرمنی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دیٹ از دا بیسٹ پلیس بیکاز یورپین یونین میں جب آپ نے بزنس کرنا ہے تو سارا کے سارا یورپ چونکہ ایک کلسٹر کی صورت میں ہے تو اس سے ویری گڈ لوکیشن جغرافیکل میکسیمم آپ کوریج یورپ میں کر سکتے ہیں. اسی طرح امریکہ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ امریکہ کی مارکیٹ کو بلکہ نافتا کے تحت جو کینیڈا ہے اور میکسیکو کی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سارا ایریا جو ہے کور کرتے ہیں. سنگاپور میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو سنگاپور میں جو ملٹی نیشنل بیٹھی ہوئی ہے وہ نہ صرف سنگاپور کو، ملیشیا یعنی آسیانس کو، بلکہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کو بھی وہ کیٹر کر لے گی. تو مختلف ممالک کے لیے مختلف جو جغرافیکل ریجنز ہیں ورلڈ کے، گلوبل ریجنز، ان کے لیے ملٹی نیشنلز نے مختلف لوکیشنز جو ہیں ان کو نامینیٹ کیا ہوا ہے. اس کے لیے سہولت یہ دیکھی جاتی ہے کہ را مٹیریل اور پھر فنش گڈس کو ڈسپیچ کرنا کہاں سے آسان ہے ٹو دی اینڈ ڈیسٹینیشن. اس لحاظ سے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند لوکیشن جو ہے وہ کون سی ہے. دین یو ہیو برانڈنگ اینڈ آئیڈینٹیفائنگ مارک فار پروڈکٹ اور سروسز. مختلف اشیاء کو آپ جب ایک نام دے دیتے ہیں، جیسے بہت ساری ڈرنکس ہیں پوری دنیا میں ایک نام سے چلتی ہیں، ایک نام سے وہ بکتی ہیں. یہی جو چیز ہم اسٹینڈرڈائزیشن کی کرتے ہیں، یونیورسلزم کی کرتے ہیں. برانڈنگ میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ماڈیفائی دوز ورڈ ان یور لوکل لینگویج. مثلا اگر ایک برانڈ اگر جیپنیز میں لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے جیپنیز میں ہی لکھا پاکستان میں آتا ہے تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، یا چائنیز میں لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. وی ہیو ٹو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو اردو. تو ایک ہے کہ جی ایک آئیڈینٹیفیکیشن مارک بن جاتا ہے آپ کے اشیاء کے لیے کہ آپ ایک لوگو یا ایک نشان یا ایک برانڈ یا کوئی نام اپنا جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اس زمرے میں آپ پاس ٹریڈ مارک آتے ہیں، ایک لیگل رجسٹرڈ نیم ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں یہ آتے ہیں جو آپ کو ایک دیتے ہیں سارٹ آف سیفٹی کہ کوئی آپ کی چیز کو نقل نہ کر سکے انٹرنیشنلی. اور یہ جو ٹریڈ مارک کا لا ہے نہ صرف ایک کنٹری لا ہے بلکہ انٹرنیشنل ٹریڈ مارک کا لا بھی جو ہے ہمارے ہاں پوری طرح سے موجود ہے. اینڈ یو کین گیٹ امیونٹی فرام ادر کنٹریز that nobody could have imitation of your goods. Then we have provide constant recognition thereby saving promotional cost. برانڈنگ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک برانڈ آپ نے بنا دیا، اب وہ اس کو ساری دنیا میں پہچان اس کی شروع ہو جاتی ہے. آپ ایک کولڈ ڈرنک کا یا آپ ایک آئس کریم کا برانڈ بناتے ہیں، وہ برانڈ آپ کے لیے بہت بڑا ایک سارٹ آف سیفٹی ہے ان دا سینس کہ جہاں پہ بھی وہ برانڈ جائے گا آپ یو ول بی ویل نون دیئر. اس سے آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہیں پروموٹ کرنے کے یا اس کے جو ایکسپینڈیچر ہیں اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے، وہ آپ کے کم ہو جائیں گے اور اٹ ول بی ٹیکن ایز اے یونیورسل، ایک قسم کی جو ایک یونیورسل اشیاء کے زمرے میں وہ آ جائے گی. لیکن اگین یہاں پہ بات یہی ہے کہ یو ہیو ٹو ٹرانسلیٹ سچ ٹریڈ مارک انٹو دا لوکل لینگویج until unless it's very famous.
yes, people will come to know about it through its logo, لیکن اس کی ورڈنگ کو آپ کو سارا افریقہ کے لیے, چائنا کے لیے, جاپان کے لیے آپ کو ماڈیفائی کرنا پڑے گا, اسپیشلی انگریڈینٹس کو یا یوزنگ انسٹرکشنس کو یا پریکاشنس کو. Then we have language factors. A brand name may carry a different association in another language. میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی کہ مختلف جو لینگویجز ہیں وہاں پہ مختلف اس کے مطلب ہو سکتے ہیں, اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی برانڈنگ کریں تو اس کے ساتھ لوکل لینگویج میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ مسٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ سچ تھنگس. اینڈ فائنلی وی ہیو پروننسیشن presents other problem, different alphabets presents other problem. Pronunciation اس طرح ہے کہ اب ایک آپ کے پاس فرینچ نیم ہے, فرض کیا آپ ایک وائی ایس ایل کا نام لیتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں ایو سین لوریاں فرینچ میں, ایو سین لوریاں پاکستان میں اس ٹوٹلی اس کا جو ہے پروننسیشن جو ہے ڈفرینٹ ہو جائے گا, ہم وہ فرینچ پروننسیشن جو ادا نہیں کر سکیں گے. اسی طرح اگر ہم الفابیٹس کو دیکھتے ہیں تو الف بے پہ اور طرح سے ہیں, اے بی سی اور طرح سے ہیں, چائنیز کے الفابیٹس اپنے ہیں, جاپانیز کے الفابیٹس اپنے ہیں. تو مختلف ممالک میں یہ جو برانڈنگ کے ساتھ الفابیٹس کا یا پروننسیشن کا پرابلم ہے یہ ضرور ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو ماڈیفیکیشنز کرنی پڑتی ہیں, اسٹارٹنگ فرام کنٹری ٹو کنٹری, ویئرنگ فرام کنٹری ٹو کنٹری, اور اپنے لوکل لینگویج کے مطابق, لوکل کسٹم کے مطابق, اور لوکل جو انٹلیکچوئل لیول ہے اسپیشلی لٹریسی لیول جو ہے اس کے مطابق. مے بی انگلش از اے لینگویج وچ از فار موسٹ آف دا کنٹری از اے نون لینگویج, بٹ واٹ اباؤٹ کنٹریز ویئر لائک ان چائنا, لائک ان فرانس, لائک ان جاپان, جہاں پہ یو مے ہیو پرابلم وتھ سچ تھنگس. سو اگین even for Pakistan that we are having most of the things in Urdu, we have to translate into different things when we are sending them abroad. یہ ساری چیزیں precautions, ان کی مختلف ingredients یا ان کی جو storage instructions ہیں یا برانڈ کا نام ہے اس کو ہم نے جو ہے لینگویج کے اندر جو ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. یاد رکھیے کہ ہم نے یہاں پہ اس کو فائنلی جس جگہ پہ چھوڑا ہے ہم یہیں سے اس کا آغاز کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں, اور مجھے امید ہے کہ یہ جو ہم نے کچھ ٹائم انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے لیے سرو کیا یہ آپ کے لیے باعث منفعت ہوگا. اسٹڈیز کے لحاظ سے آپ کو کوئی پرابلم اس میں ہو, کوئی ڈیفیکلٹی پیش آئی ہو, کسی قسم کا میں نے کوشش تو کی ہے اس کو آپ کے لیے آسان تر بنانے کی, باوجود اس کے کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو بلا تعامل ہمیں لکھیے گا, ہم یہاں آپ کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں. فوری طور پہ کوشش کریں گے آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے. میری پھر گزارش ہے کہ ڈکشنری کا استعمال کثرت سے کیا کریں, ٹرمنالوجی اسپیشلی بزنس ٹرمنالوجی کو ضرور ذہن میں رکھا کریں. کوشش کیا کریں کہ فریش لیکچر سننے کے بعد اس کو اپنی لینگویج میں ضرور لکھیں, اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں, خصوصی اپنے والدین کا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے, میں آپ کو اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ کہتا ہوں.
ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. انٹرنیشنل بزنس کے سلسلے کا آج ہمارا 44واں لیکچر ہے. حسب سابق میں آپ کو گزشتہ لیکچر کے بارے میں تھوڑی سی بریفنگ دے دوں. اف یو ریمبر وی ور ڈسکسنگ دی انٹرنیشنل مارکیٹنگ. ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل بزنس کے اندر مارکیٹنگ جو ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے. آئدر از اٹ کلوز ٹو دی لوکل مارکیٹنگ, both are having similar features, or is there any difference, or there's a lot of difference. تو کچھ جو رزلٹ ہم نے جہاں تک پڑھا تھا اس سے جو اخذ کیا, that was that almost they have the same strategies. جو بیسک strategies ہیں یہ بیسک